نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو سٹوری ہے وہ ہے طالوت کی بادشاہی۔ لاسٹ سٹوریز میں سے ایک جو سٹوری ہم نے کی تھی اس کا نام تھا مقدس صندوق، تابوت سکینہ۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سٹوری میں دیکھیں گے کہ طالوت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیسے خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے اور ان کو کن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تھا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے چلی آتی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام، جن کو بعض جگہ پر سموئیل علیہ السلام بھی کہا گیا ہے، کو نبوت ملی تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، بہت قداور ماشاءاللہ، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ پر اللہ کی رحمت جھونپڑی یا محل کے محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس پر چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بے شک۔ لیکن اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہو جائے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں، ایک غریب اور مفلس انسان بادشاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کنگشپ اسے کیسے مل سکتی ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، جو کہ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے، بے شک۔ اور حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھیں، ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملک کا انتظام بہت اچھے سے سنبھالا، بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹس بلکہ سیکنڈز میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے، بے شک۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت طالوت ایک بہت ہی پور فیملی گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لمحہ بھر میں انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، یعنی
ویلتھی ہونے سے زیادہ انٹلیکچول اینڈ فزیکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے ملک کا انتظام چلانا بہت مشکل اور ناممکن سی بات ہے۔ اگر دوسرے پروفیشنز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، مثلا ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر، اکاؤنٹنٹ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، تو ان کے لیے فزیکلی اسٹرانگ ہونا زیادہ ضروری نہیں، کیونکہ ان کو جاب دینے کے لیے ان کی ڈگریز دیکھی جاتی ہیں، جبکہ اس زمانے میں کنگ اور موجودہ دور میں پرائم منسٹرز بننے کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈگری نہیں ہوتی، بلکہ سارا انحصار یعنی ڈپینڈ کرتا ہے اس پرسن کے انٹلیکچول اینڈ فزیکل اسٹرینتھ پر، کیونکہ اسے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ایسے حالات سے گزرنا ہوتا ہے جہاں اسے اسٹرانگ ذہن اور اسٹرانگ جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے 100% پرفیکٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی سٹوری کے کویسچنز کون سے ہیں۔ کویسچن 1، طالوت کو کس کے حکم پر بادشاہ بنایا گیا؟ کویسچن 2، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو کن بنیاد پر بادشاہ مقرر کیا؟ ماشاءاللہ، اب وہ نیمز جنہوں نے رائٹ آنسر سینڈ کیے اپنی لاسٹ سٹوری کے، جو کہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال، وہ ہیں زارا بھٹی، نیلم، اشال، رفت یوسف، محمد ولی، وجیحہ جبی، رائمہ اینڈ ربیہ۔ ویل ڈن ایوری ون۔ اینڈ اب اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ I will see you next week with another authentic story. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔